جن کے بارے میں بہت سی چیزیں من گڑت پھیلائی گئی ہیں، جھوٹے واقعات منسوخ کیے گئے ہیں۔ ایسا میرا دیکھنا تو میری طرف تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کچھ لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ گپے جھوٹ ہے، من گڑت چیزیں ہیں۔ 2 دن پہلے میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، آواز صحیح ہے کہ کٹ کر ہوا نہیں، میں مجھے ٹینشن کون نہیں۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک آدمی نے مخاطب کر کے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی لوگوں نے فل ڈیک دیں تو سفیدی لکھ دی نماز تو بات کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ چوکا جمعہ سٹارٹ نہیں ہوتا پہ میں لوگوں کے خلاف کے فل ڈیک دیں تو سفیدی سٹن لگا۔ چلو میری بات سنیں ذرا آپ۔ تو وہ آدمی مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر کہا کہ اے معاویہ، مجھے تمہارے اندر سے اپنے نواسے کے قاتل کی بو آ رہی ہے۔ تو میں بیٹھا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کی طرف ایسے دیکھا اور بڑے وثوق سے وہ مجھے بات سنا رہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، میں کہا حاجی صاحب بزرگ آدمی تھے، میں نے بولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا تھا معاویہ تمہارے اندر سے مجھے اپنے نواسے کے قاتل کی بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بزرگو، میں آپ سے بات کرتا ہوں بڑے احترام سے ہے، آپ کی عمر میرے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان کیا کہتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے 92 حدیثیں نقل کی ہیں، 92 حدیثیں۔ کیا حدیثیں کی ہیں؟ کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کرتے، یعنی کائنات کے امام فرما رہے ہیں۔ اور 92 حدیثیں امام مسلم رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں لا تکذبوا علیہ، اور لوگوں میری طرف جھوٹ منسوب مت کرنا، میری طرف جھوٹ مت کرنا۔ اگر کسی نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا یا نہار، اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ عام بات نہیں ہے، نبی کے نام کے تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، اے نبی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلوں کے اندر تمہیں حاکم نہ مان دے۔ کیا ہم نے نبی کو حاکم ماننا ہے؟ ہم بات سنتے ہیں آگے بیان کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے۔ سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 6 اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ نے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کے آتا ہے، کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے، اس کی تحقیق کرو۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا مولوی صاحب جو بیان کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، مولوی کا ادب کرے، احترام کرے، لیکن پوچھے حوالہ پیش کر، ہمیں سننا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ آ کر کہتا نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو ہماری آنکھیں کھل جاتی، کان کھڑے ہو جاتے کہ یار کس ہستی کا نام لے رہا ہے۔
صحابہ ڈرتے تھے. ہم تو وہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے نا تو مولوی صاحب سے جواب دینے سے پہلے ایک دو آدمی بیچ میں بول پڑتا ہے اس کا یہ جواب ہے. تو مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی کثرت ہوتی تھی. باہر سے کوئی آدمی آتا سوال کرتا تو صحابی ڈرتے تھے کہ میرے سے کوئی بات میں کمی یا زیادتی نہ ہو جائے, میں نبی کی بات کو کم نہ زیادہ نہ کر دوں. وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جائے. آج کا مسلمان نہیں ڈرتا, آج کا مسلمان ڈرتا ہی نہیں ہے. یہ بے وضو ہے نبی کا نام لے گا, بے وضو ہے نبی کی باتیں سنائے گا. ہم جس کو بت شکل کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں بت شکل حافظ صاحب, کس کو کہتے ہیں بت شکل؟ جی بت شکل, بت توڑنا کون تھا؟ محمود غزنوی. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وہ اتنا اللہ والا تھا چوپڑا صاحب, اس کے ایک وزیر کا نام محمد تھا, اس کے وزیر نہیں اس کے وزیر کا نام محمد تھا. تو ہر روز محمود غزنوی اپنے چھت کے اوپر کھڑا ہوتا, وزیر گزرتا, اس کا نام لے کر اس سے بات کرتا. ابھی ایک دن وزیر گزر ہے تو محمود غزنوی اس کا نام ہی نہیں لیا. وزیر رک گیا, وزیر وہاں پہ کھڑا ہو گیا, کہتا بادشاہ سلامت کیا بات ہے, آج آپ نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ کہتے آج میرا وضو نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں وضو کے بغیر اپنے نبی کا نام لوں. محدثین کو اللہ نے کیوں عظمتیں بخشی ہیں, اللہ نے کیوں عظمتیں عطا کی ہیں؟ وہ جب نبی کی حدیث سناتے تھے وہ پہلے غسل کرتے تھے, کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور پھر نبی کی حدیث کو بیان کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ جب گھر سے باہر کو آتا نا, دستک دیتا امام مالک رحمہ اللہ کے دروازے کے اوپر, تو کہتے امام صاحب کیا بات ہے, آپ اتنی دیر سے باہر آئے ہیں؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ نبی کی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے غسل کیا, کپڑے پہنے ہیں, اور کنگھی کی ہے, تیل لگایا, میں پھر باہر آیا ہوں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے, بیمار تھے, پوچھا جاؤ پتہ کرو کون ہے. کہتا ہے کوئی آدمی آیا ہے, وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ کے نبی کی بات پوچھنی ہے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا اندر لے کے آؤ, کہتا بٹھا دو. اور گھر والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ, مجھے غسل دو, نیک کپڑے پہناؤ, خوشبو لگاؤ, تاکہ میں محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کر سکوں. اللہ نے اس لیے ان کو عزتیں بخشی ہیں. اور آج ہم کسی آدمی کی بات سن لے ہم تحقیق ہی نہیں کرتے. اب وہ بزرگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہا معاویہ مجھے تمہارے اندر سے اپنے نواسے کے قاتل کی بو آ رہی ہے. میں کہا صاحب یہ گپ ہے بڑی, یہ اللہ کے نبی کو اوپر بہتان لگایا گیا ہے. ذخیرہ حدیث کے اندر, کتب کے اندر ایسی روایت ہی نہیں ملتی. آپ وہ بزرگ چپ پہ. اب پھر مجھے کہتے ہیں ایک بات اور ہے, مہدی کے بتائیں آپ. کہتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ نے کندھے کے اوپر یزید کو بٹھایا ہوا تھا, اپنے کندھوں کے اوپر. تو اللہ کے نبی نے ایسے دیکھا, کہا معاویہ یہ میرے نواسے کا قاتل ہے. یعنی حضرت میرے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ معاویہ یہ تیرا جو بیٹا ہے یزید, یہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے. میں کہا اللہ کا خوف کھاؤ یار, اللہ کا خوف کھاؤ. یہ بھی جھوٹ ہے, من کرتے, یہ واقعی جھوٹ ہے. وجہ اللہ کے نبی 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, اور نبی کے جانے کے 15 سال بعد وہ یزید پیدا ہوتا ہے. 26 ہجری کو یزید پیدا ہوتا ہے, اور نبی 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے. دیکھ کیسے لیا. اب وہ بزرگ خاموش ہے. یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. میں نے بولا آپ نے جو دونوں باتیں سنائی ہیں یہ دونوں من کرتے ہیں,
آپ توبہ استغفار کریں کہ آپ نے اتنا بڑا بہتان اللہ کے نبی پہ لگا دیا۔ وہ نبی تو وہ تھے جو حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ٹھاؤ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3842، کائنات کے امام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وعدہ بہی، اے اللہ معاویہ کو رہنما بنا دے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، وعدہ بہی اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ معاویہ تو وہ تھے۔ آج بڑوں بڑوں کے سامنے جب میں یہ پروگرام کرتا تو ان کے نیچے سے جنہیں لتا نے کمبدیاں ہوندیاں نے، ایسا ماحول چوپڑا سا بنا دیا گیا ہے۔ یہ نبی کے جلیل القدر صحابی تھے اور کاتب وحی تھے، وہ کاتب تھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی اللہ کے نبی ان کو کبھی کاتب وحی مقرر ہی نہ کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دور کے اندر سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ نے سبائیت کو ضربیں لگائی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے رافضیت کو ضربیں لگائی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے یہودیت کو ضربیں لگائی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ معاویہ نام ایسا ہے جو اندر کی گندگی کھینچ کر باہر لے کے آتا ہے۔ معاویہ نام ہی ایسا ہے جو اندر کی منافقت کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ معاویہ نام ہی ایسا ہے جو اندر کی رافضیت کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ معاویہ نام ہی ایسا ہے جو اندر کی یہودیت کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ معاویہ نام ہی ایسا ہے جو اندر کی رافضیت کو کھینچ کر باہر لے آتا ہے۔ معاویہ نام ایسا ہے۔ اب جیلم کے اندر ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے مرزا جیل میں، اس بدبخت نے وام الناس کے اندر بڑے اشکال پیدا کیے ہیں، بڑے اشکال پیدا کیے ہیں۔ کہتا ہے معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے۔ ویڈیو کلپ موجود ہے۔ پوچھا جی معاویہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کہتا معاویہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے جواب دیا بتاؤ اگر معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے تو پھر یہ بتا یہ معاویہ بن حارث بن عبد المطلب کون تھا؟ پھر سوال بڑھیں گے نا، سوال کرنا چاہیے نا۔ اگر معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے تو پھر یہ بتا یہ معاویہ بن مروان بن حکم کون تھا؟ اگر معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے تو یہ بتا یہ معاویہ بن عباس بن علی کون تھا؟ سوال اٹھیں گے۔ اگر معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے تو اہل بیت کو نہیں پتہ چلا؟ اور علی کا بیٹا عباس ہے اور عباس کا بیٹا معاویہ ہے، یہ معاویہ حضرت علی کا پوتا ہے۔ حضرت علی کی بیٹی کا نام رملہ تھا، شادی کی، شوہر فوت ہو گیا، دوسری شادی گئی، پوچھو جا کر کہ جس سے دوسری شادی ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام معاویہ بن مروان بن حکم تھا۔ وہ اہل بیت کے اندر نام معاویہ موجود ہے۔ تو کہتا ہے معاویہ کا مطلب انتہائی خطرناک ہے۔ اور علی کا بیٹا حسین تھا، حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر تھا۔ یہ محمد باقر حضرت علی کا پڑپوتا ہے۔ محمد باقر کی شادی ہوتی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، نام معاویہ رکھا۔ تمہیں یاد ہو نہ ہو، مجھے سب یاد ہے، نام معاویہ رکھا۔ ٹھاؤ علامہ ابن منظور کی کتاب لسان العرب، حوالہ نوٹ کرو۔ وہ کہتے ہیں معاویہ کہتے کسی کے؟ کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر آسمان کی بلندیوں پر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 10 صفحہ 102 سے 106 تک پڑھ کے دیکھو۔ کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر
आसमान की बुलंदियों पर एक सितारा चमकता है, उस चमकने वाले सितारे को मुआविया कहते हैं। जब वो सितारा चमकता है, जमीन के कुत्ते उस सितारे को देखकर भौंकते हैं। साबित क्या हुआ कि जिसको देखकर जमीन का कुत्ता भौंकता उसे मुआविया कहते हैं, उसे मुआविया कहते हैं। नाम ऐसा है, आज गली मोहल्ले को बच्चे का नाम रखो ना मुआविया, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोग आपसे, यार आपने क्या नाम रख लिया, ये हो ही नहीं सकता आपसे कोई कहेगा। मुआविया अल्लाह की कसम एक दहशत का नाम था। यहूदी डरते थे जब मुआविया का नाम आता था, उनके जिस्मों ऊपर कपकपी तारी हो जाती थी। था मुस्लिम शरीफ, अगर मुस्लिम के अंदर हवाला मौजूद ना हो, मैं मुजरम। मुआविया तो वो है, मुआविया वो है जिसके बारे में हदीस आती है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर और फख्र करता है। मुआविया तो वो है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर ऐसे आदमी पर फख्र करता है। मुआविया वो है। और इतना बुहतान लगाया गया कि मैंने पहले बताया कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जी मुआविया के अंदर से मुझे अपने नवासे के कातिल की बू आ रही है। मन करता वाक्य। फिर यजीद को देखकर कहा, अल्लाह के नबी ने यजीद को देखा ही नहीं है, मन करता वाक्य। इस खानदान को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी रिवायात गढ़ी गई हैं, बड़ी बड़ी रिवायात गढ़ी गई हैं। आपने एक और वाक्य सुना होगा कि हिंदा हजरत मीर मुआविया की माँ थी, और जंगे उहद के अंदर हजरत मीर हमजा रजी अल्लाह ताला का सीना चाक किया, दिल निकाला, कलेजा निकाला और मुंह में रख के चबाया। ये वाक्य आपने सुना होगा, सुना है। जाओ, ये मेरा चैलेंज है कि दुनिया की किसी किताब में से एक हवाला लेके आ जाओ, अल्लाह की कसम 5 लाख रुपया नाम दूंगा। ये वाक्य सही नहीं है, ये साबित ही नहीं है। ये हजरत मीर मुआविया की मां को बदनाम करने के लिए इस रवायत को गढ़ा गया है, साबित ही नहीं है। लेकिन हमने सुना भी है और सुन के हम रोते भी हैं। झूठे वाकयात के ऊपर हम रोते हैं। इन जालिमों ने बड़ा बड़ा काम डाला हुआ है। कहते हैं हजरत मीर मुआविया के बाप का नाम अबू सुफियान था रजी अल्लाह ताला अन्हु। अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो बेटी मुसलमान होकर मदीने चली गई थी। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गई थी। कहते हैं कि बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, तो अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मक्का से मदीना चले गए बेटी को मिलने। इन जालिमों ने इतनी रिवायतें गढ़ी हुई हैं। फिर हमारे मौलवियों ने मिंबरों से बयान भी किया हुआ है। अफसोस ये है, अफसोस ये है कि हर काम की तहकीक की जाती है, लेकिन दीन की तहकीक करने वाले बहुत कम है। चोपड़ा साहब सही बात है, गलत बात है। अबू सुफियान मदीना जाते हैं, मदीना जाकर दरवाजे पे दस्तक देते हैं। बेटी दरवाज़ा खोलती है और अंदर बिस्तर लगा हुआ था, तो अबू सुफियान एक बिस्तर पर बैठने लगे, तो उनकी बेटी उम्मे हबीबा ने भाग कर बाप के नीचे से बिस्तर खींच लिया। तो अबू सुफियान ने कहा, बेटी क्या वजह है, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं, या मैं बिस्तर के लायक नहीं? कहा नहीं नहीं, ये बिस्तर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप हालत कुफर में इस पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा, और जालिमों ये मान करते, ये कब पे झूठा वाक्य है। इसको जिसने गढ़ा उसका नाम मोहम्मद बिन उमर अल वाकदी है, वो कज़्ज़ाब रावी था। ये मुआविया के बाप को बदनाम करने के लिए ये रिवायत गढ़ी गई है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल इसको सही साबित करे, जो सजा तुम दोगे मैं पूरी करूंगा। जाओ, जामके के अंदर बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, हर मसले के आदमी बैठे हुए हैं। बोलो आदमी क्या के गया है? ये वाकया बिस्तर खींचने वाला बड़ा मशहूर है, लेकिन गप पे गप जिसको कहते हैं, ये बुहतान है।
حضرت امیر معاویہ کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایات گڑھی گئی ہیں. لیکن افسوس ہے نا، جو ہمیں واقعات مانڈ کر سناتے ہیں، کھانا بھی ہمیں کو اچھا ہی کھلاتے ہیں، جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں اچھے واقعات سنائے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی نقاب کشائی کرنا بڑا ضروری ہے. میں تو آج یہ بھی لے کے آیا ہوں ساتھ، یہ بس بدبخت کا. بھائی صاحب، صحابہ نال محبت ایمان دی نعمت ہے. چوپڑا صاحب، صحابہ کرام نال محبت ہے ایمان دی نعمت ہے. کسی ایک صحابی دا بغض دل چ رکھ کے بندہ مر جائے، میں لکھ کے دین نوں تیار ہاں، وہ جنت جان دا سوچے بھی نہ، وہ سوچے بھی نہ. تیرا ایمان تب مکمل ہوگا جب پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ تک تمام صحابہ سے تم محبت ہی نہ کرو. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پہ نہیں ہیں. میں نے ٹٹولا، میں نے دیکھا نبی کدھر، اللہ کے نبی کدھر چلے گئے ہیں. کہتے میں اٹھی، میں آستہ سا باہر آئی تو جنت البقیع کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ایسے. جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں. کتنے؟ 10,000. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ میں ان پہ راضی، اللہ تو بھی ان پہ راضی ہو جائے. اور جن کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں اور جن کے لیے نبی دعا مانگے، میرا ایمان ہے اللہ کے نبی جب بھی دعا کرتے تھے اللہ کبھی بھی ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی دعا مانگے اللہ قبول ہی نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی وہ تھے جن کے اللہ کے نبی رو رو کر اور دعائیں مانگا کرتے تھے. آج ظالم اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے. وجہ کہ جب تک تقریر کے اندر شعر نہ ہو، شعر و شاعری نہ ہو، تقریر کو پسندی کو نہیں کرتا. آج تقریر بڑی خوشک سی. یہ ہوا ہے ان تقریروں کی وجہ سے اکثریت شادی شدہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو جا کے کہ نبی کا جو غسل جنابت تھا جو سنت کے مطابق تھا وہ بتاؤ، غسل جنابت بتاؤ، اپنے بیوی کے پاس جانے کی دعا بتلاؤ. 4 5 میں بچے ہو چکے ہیں، بیوی کے پاس جانے کی دعا نہیں آتی، غسل جنابت سنت کے مطابق اور نہیں آتا. پھر کہتا میں مسلمان ہوں، پھر کہتا میں مسلمان ہوں. اور مسلمان تو وہ تھے جو مدینہ میں چلتے تھے اور پھرتے تھے اور کھاتے تھے، پھرتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، اور جنت ان کی جیبوں کے اندر کا ٹکٹ تھا. اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ ان کی جیبوں میں ڈال دیا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ سب جنتی ہیں. ان کو جا کر دیکھو. اگر کوئی مشکلیں پریشانی آتی ہے نا آپ کے اوپر تو حضرت بلال کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو. وہ نبی کے صحابہ تھے. ان لوگوں نے آج سب اتباع کر کے دکھایا کہ نبی کی اتباع کیسی ہوتی ہے، نبی سے محبت کیسی، ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. آج اس وقت ہم تو ایسا پروگرام ہی نہیں کرواتے. میں جہاں جاتا ہوں پہلے کہتے ہیں ہاتھ تھولا رکھیے. میں کسی کو گالی نہیں کہا رہا ہوں. یہ ایمان ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن تکلیف ہوتی ہے جب نبی کے صحابہ کی طرف کوئی من کرتا ہے، کوئی قصہ کہانی منسوب کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا دین محفوظ ہے، اللہ کا قرآن محفوظ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان محفوظ ہے. جاؤ، یہ جملہ بڑا سخت ہے. اللہ کا قرآن فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کا قرآن فیصلہ نہیں کرتا.
اور فیصلہ جب بھی کرے گی محمد رسول اللہ کی حدیث کرے گی. قرآن فیصلہ نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وضو کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ رکوع کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور سجدہ کر. قرآن کہتا ہے صفا مروہ کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ قربانی کر. پورا قرآن خاموش ہے. تفصیل نہیں ملے گی. اگر تفصیل ملے گی تو محمد رسول اللہ کی حدیث سے ملے گی. یہ تھوڑی عظمت ہے. میری اور آپ کی نماز حدیث سے شروع ہوتی ہے اور نبی کی حدیث پہ ختم ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے یار. اللہ نے ہمیں کیسے نبی کا امتی بنایا ہے جو آسمان کی طرف چہرہ کرے رب قبلہ ہی تبدیل کر دے. اور سوچو صحیح, ہم تو لمبے لمبے سجدے بھی کرے شکر ادا نہیں کر سکتے صاحب. اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے. آج امتیوں کی کرتوتیں دیکھ لیں. آج جو کام ہم نے کرنے تھے وہ یہودی کر رہے ہیں ایمانداری کے. یہ بات صحیح غلط ہے؟ جی آج صاحب ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ 5 منٹ ہوتے ہو گئے نا. نہیں انشاءاللہ تعالی چوپڑا صاحب وعدہ رہا پھر کدے موقع ملیا انشاءاللہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی گفتگو شروع ہوئے گی. ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.